رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنة للموحدین والنار للملحدین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارض ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ عزیزان اکرامی، اس عشرہ مجالس کو آپ کربلا، انقلاب مہدی اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اس رضا خانے کی آج یہ تیسری مجلس ہے، جس کے لیے میں نے اس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ۔ اپنے حبیب کو خطاب کر رہا ہے کہ پیغمبر، آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مثال پیش کی کلمہ طیبہ کی کہ وہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے، اصلها ثابت، اس کی اصل، اس کی بنیاد ثابت ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ بلند ہیں۔ نہ رفعت میں کمی آ سکتی ہے، نہ ثبوت کو تغیر آ سکتا ہے۔ دو مجلسوں میں میں نے اس موضوع کے ماتحت کچھ باتیں پیش کی تھیں۔ ولایت ایک اصل ثابت ہے، ولایت میں کبھی تغیر نہیں پایا جاتا ہے۔ جہاں ولایت ہے وہاں ثبوت ہے، اور جہاں ثبوت ہے وہیں بلندی ہے، وہیں رفعت ہے۔ اب ہم نے کل یہ بات بیان کی تھی کہ انسان اگر کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ سے وابستہ ہو جائے تو اس کے کردار میں ثبوت پایا جاتا ہے، اس کا کردار کوفی و شامی کا انداز نہیں ہوتا، اس کے کردار میں ثبوت پایا جاتا ہے، اور پھر وہ اس منزل میں پہنچتا ہے کہ وہ محرم بن جاتا ہے، اور جب وہ محرمیت کی منزل پر آتا ہے تو اب کوئی فاصلہ نہیں ہے، اب وہ رویت کی منزل میں آ جاتا ہے، اور ولی خدا کے ساتھ
وہ اپنے مقامات کو دیکھتا ہے. اسی لیے شب عاشور ہم نے کہا کہ اصحاب حسین نے اپنی اس منزلوں کو دیکھا جو جنت میں انہیں ملنے والی تھی، کیونکہ اب وہ محرم ہو چکے تھے. توجہ چاہ رہا ہوں، وہ محرم ہو چکے تھے. لہذا جب محرم ہو گئے تو ان کو دکھایا گیا. اب وہ جاننے کی منزل سے آگے بڑھ چکے تھے، اب وہ رویت کی منزل میں آ گئے تھے. اور جہاں رویت ہوگی پھر وہاں جذبہ ایسا ہوگا کہ تیر آ رہے ہوں گے اور وہ بڑھ بڑھ کے اپنے سینوں پہ اس کو روک رہے ہوں گے. اب یہاں تک ہماری بات آپ نے سن لی ہے، لیکن آج آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کرنا ہے کہ انسان کب محرم بن جاتا ہے یا نہیں. محرم ہونا ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، لیکن یہ ہمیں حاصل کیسے ہوگا؟ دیکھیے بہت اہم موضوع ہے، اور انشاءاللہ سمیٹ کر کے میں آپ کی خدمت میں آج جو ہے صبح سے آپ بارش میں پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، مجالس میں شریک ہو رہے ہیں، اس لیے میں جو باتیں کہنا چاہتا ہوں کو سمیٹ کر کے اصل نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. ہو سکتا ہے کہ بعض مقدمات کو حذف کر دوں، اور یہ اس امید پر کہ میں آپ کی سماعتوں کو اور آپ کے فہم کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ آپ اشارے بھی سمجھتے ہیں. اس کے لیے تمہید کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے مقدمات کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل کی بہت سی بحثوں کو ہم نے مربوط کرنے کے لیے بھی پیش نہیں کیا. کل میں نے تفصیل سے ان بحثوں کو مربوط کرنے کے لیے پیش کیا تھا، لیکن آج میں نے بالکل گریز کرتے ہوئے 2-2-4 کی طرح یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ محرم کیسے بن جاتا ہے انسان. اصل شب عاشور عجیب شب ہے. اس شب میں دکھایا گیا کہ انسان محرم کیسے بنتا ہے، کیسے رویت کی منزل میں آتا ہے، کیسے مشاہدے کی منزل میں آتا ہے. عرفان میں ایک بحث ہے، اس کو اصطلاحی زبان میں ان کے یہاں یہ کہا جاتا ہے قرب نوافل. کیا کہا جاتا ہے؟ قرب نوافل. عرفان میں ایک بحث ہے. خوب یہ ایک اصطلاح ہے، فقط نافلہ ہی مقصود نہیں ہے. یہ در حقیقت ایک حدیث کا نچوڑ ہے کہ جو حدیث سیر و سلوک کی گفتگو کرتی ہے اس کا انہوں نے کیا کیا ہے، اس کے ایک لفظ کو اٹھایا ہے اور اس سے اصطلاح کو بنا دیا ہے. لیکن یہ اصطلاح کا بننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ فقط گفتگو یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انسان محرم کیسے بن جاتا ہے؟ شب عاشور عجیب بات ہے کہ امام حسین نے کاہے کی مہلت مانگی تھی؟ عبادت کی. آپ بتائیے، میں سامنے کی مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کسی چیز میں دلچسپی نہ لیں اور میں لاکھ چاہوں تو کچھ ہوگا؟ اگر اصحاب حسین میں شوق عبادت نہ ہوتا تو کبھی مطالبہ عبادت نہ کیا جاتا. دیکھیے بہت ہی سمیٹ کر کے میں نے بات کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اگر اصحاب حسین میں ذوق عبادت نہ ہوتا تو پھر مطالبہ عبادت نہیں کیا جا سکتا تھا. امام حسین نے جو مطالبہ عبادت کیا ہے در حقیقت اپنے اصحاب اور اپنے انصار اور اپنے رشتہ داروں کے ذوق عبادت کو دیکھ کر کے کیا ہے، اور بتایا کہ یہ جو رویت کی منزل میں آئے، یہ جو محرمیت کی منزل میں آئے، یہ یوں ہی نہیں آئے.
انہوں نے کچھ کیا ہے تب آئے ہیں. اس کو میں کیسے بیان کروں کہ وہ محرمیت کی منزل پر کیسے فائز ہوئے؟ کہا کہ صرف انسان رویت کی منزل پر نہیں آتا، بلکہ ولایت کا ایک مرحلہ ایسا بھی ہے کہ وہ صرف رویت کی منزل پہ نہیں آتا ہے، خدا یہ کہتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. عجیب بات ہے نا. خدا کہتا ہے، میں اپنی طرف نہیں کر رہا ہوں، خدا کہتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں. ابھی میں روایت آپ کی خدمت میں تفصیل سے پیش کروں گا. میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں، پھر وہ اس آنکھ سے دیکھتا ہے جو میں ہوں. میں اس کا کان بن جاتا ہوں، پھر وہ اس کان سے سنتا ہے. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس ہاتھ سے کام کرتا ہے. عزیزو، یہ ولایت کا مرتبہ ہے. اب ولایت میں بھی درجات پائے جاتے ہیں، ولایت میں بھی درجات پائے جاتے ہیں. ایک ولایت کا درجہ وہ ہے کہ جو معصوم کو حاصل ہے، اور ایک ولایت کا وہ درجہ ہے جو مومنین کو حاصل ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. قرآن مجید کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. مومنین اور مومنات بعض ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ ولی ہیں. تو ولایت کے درجے ہیں، ولایت کی تقسیم ہے. ایک ولایت کا درجہ ہے جو معصوم کو حاصل ہے، وہاں تک ہماری بساط نہیں ہے، لیکن اپنے فریم میں ہم بھی ولایت تک پہنچ سکتے ہیں. ہمارا درجہ نچلا درجہ ہے، لیکن ہم ولایت سے محروم نہیں ہوئے. اب ایک جملہ کہوں آپ کو، یہ جو حدیث قدسی میں آیا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اور وہ اس آنکھ سے دیکھتا ہے، میں اس کے لیے کان بن جاتا ہوں، وہ اس کان سے سنتا ہے، میں اس کے لیے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس ہاتھ سے جو ہے وہ کام کرتا ہے. اسی کو تو جب عینی صورت میں دکھانا مقصود ہوا تو کہا کہ جس کے سر پہ میں نے تاج رکھا اس کو ید اللہ بھی کہا، وجہ اللہ بھی کہا، عین اللہ بھی کہا، لسان اللہ بھی کہا. مولا علی لسان اللہ اسی حدیث میں ہے کہ میں اس کی زبان ہوں، جس زبان سے وہ بولتا ہے. تو جس کے سر پہ ولایت کا تاج رکھا اللہ نے، وہ اس منزل پر ہیں کہ اب اس کی زبان نہیں ہے، لسان اللہ ہے. اس کے کان نہیں ہیں، وہ عین اللہ ہیں، اذن اللہ ہیں. اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ عین اللہ ہیں. اس کے ہاتھ نہیں ہیں، ید اللہ ہیں. دیکھا آپ نے یہ ولایت. تو آیا ہم بھی اس ولی کی اتباع کر کے، پیروی کر کے، کیا اس درجے کو حاصل کر سکتے ہیں؟ یقیناً ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو انسان کیسے محرم بنتا ہے کہ محرم کی منزل تو یہ تھی کہ وہ رویت کی منزل میں آتا ہے، لیکن وہ اس سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے کہ وہ عین اللہ بن جائے، وہ لسان اللہ بن جائے. توجہ کر رہا ہوں، یہ ایک اور اعلیٰ منزل ہے. کھانے میں ان باتوں کو لاتا ہی نہیں ہے نا. لیکن وہ ایسی مثال دے رہا ہوں کہ یہ آپ کو ہر جگہ ملے گی. یہ سماجی مثالیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، لیکن یہ اذیت اصلاً ہمارے دین میں بہت بڑا چیپٹر ہے، اذیت مومن. اس اذیت اہل سنت کا بھی یہ والی روایت ہے. ہمارے یہاں احانہ کے لفظ سے، ان کے یہاں من عادا لی ولین، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی. ظاہر سی بات ہے احانت میں بھی دشمنی ہی پوشیدہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ان کے یہاں آدھا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ہمارے بچے کو بلا رہا ہے, بچہ نہ آئے, ٹھیک ہے, اس میں تماچا نہیں مارا باپ کو, مگر کیا باپ کو تماچا مار دینا ہی اہانت ہے؟ توجہ دے رہا ہوں, باپ کا نہ ماننا بھی کیا ہے؟ اہانت ہے. خود اصحاب امام حسین محرمیت پر کیسے پہنچے؟ کہا جاؤ. آپ بتائیے وہ جاتے اہانت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ میں دیکھیں 2-4 کی طرح زیادہ مقدمات میں نے کہا کہ بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں. امام حسین کے جو اصحاب محرمیت کے درجے پر پہنچے, وہ کرے جاؤ, چلے جاؤ. وہ جاتے اہانت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ خدا کی قسم عبادت کا مطالبہ شب عاشور بعد میں ہے. پہلے ان کے اس مرحلے کو آزمایا امام حسین نے کہ یہ اہانت ولی کے کسی درجے پر ہے یا نہیں ہے. یہ پتہ ہوتا کہ ایک کھلا درجہ ہے, اہانت کا ایک کھلا درجہ ہے, آدمی سمجھتا ہے. کچھ مخفی درجات ہیں اہانت کے جسے ہمیں اہانت نہیں بھی سمجھتے ہیں. جیسے میں نے ایک مثال دی آپ کو, یہ سماجی مثال ہے. کوئی بلا رہا ہو اور آدمی کیا ہو, سن کے انسنی کر دے. ہو سکتا ہے کہ آدمی اس وقت کہے کہ نہیں 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 یہ کوئی اہانت نہیں تھی, لیکن یہ ہے اہانت, یہ ہے توہین, یہ ہے اذیت. اس باپ سے پوچھو جس کو تم پریشان تو نہیں کر رہے ہو لیکن اس کی بات کو نہیں مان رہے ہو, وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اصلاً امام نے پہلے ان کے اس مرحلے کو دیکھا ہے. چلے جاؤ. اگر یہ امام کی طرف پش کر کے چلے جاتے توہین ولایت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ تو نہیں ہے. جو اس قدر اہانت نہ کر سکیں ان سے آپ اہانت کے ان اعلیٰ مرحلوں کو تصور کر سکتے ہیں؟ جہاں وہ خود اجازت دے رہے ہیں, بظاہر اجازت دے رہے ہیں نا, امام کہہ رہے چلے جاؤ تو اجازت ہے نا. ممکن ہے ظاہری عقلی یہ کہہ رہے وہ تو اجازت دے رہے تھے, اگر ہم چلے بھی جائیں تو کوئی توہین نہیں ہے. کبھی کبھی ظاہر میں توہین نہیں لگتا لیکن اس کے باطن میں اتر کے دیکھو تو وہ توہین. کہا کہ جو بھی ولی کی اہانت کرے, ہاں جی سنت کیا عبارت ہے کہ جو ولی سے دشمنی کرے وہ صرف ولی سے دشمنی نہیں کر رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ جنگ میں ہے. عجیب بات ہے, ولی کی اہانت کر رہا ہے, جنگ کس سے ہو رہی ہے؟ کہا وہ میرے ساتھ حالت جنگ میں ہے. جو اذیت کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ نہیں اذیت کر رہا ہے, وہ خدا کے ساتھ جنگ میں ہے. میں نے کہا نا ایک ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے, ایک ولایت کا نچلا درجہ ہے. جو مومنین المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم اولیاء. کہا مومنین اور مومنات بعض ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ ولی ہیں. اس لیے ہمارے یہاں پہلے یہ بات کہی گئی ہے کہ اہانت نہ کرو کسی مومن کی. وہ چاہے نچلے درجے کا ولی ہو اس کی اہانت نہیں کر سکتے, چاہے معصوم ہو اصلاً نہیں کر سکتے. کربلا والے جو محرمیت پر پہنچے وہ اس وجہ سے پہنچے. دوسری بات اب یہاں سے آتی ہے جو پروردگار نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک فرائض اور ایک نوافل. پہلے اہانت کی بات کہی گئی, یہ نہیں کرتا وہ. پھر لایا پروردگار اپنی عبادت کو, کہا کہ میں کوئی بندہ مجھ سے
زیادہ قریب نہیں ہوتا مگر کس کے ذریعے سے؟ فرائض کے ذریعے سے. بھئی آپ فرائض نماز پڑھتے ہیں، واجب ہے، فرائض میں ہے یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ. اگر یہ فرائض آپ کو قریب اللہ سے نہیں کرتی تو یہ کیوں کہا جاتا ہے قربتاً الی اللہ؟ پھر کہا یہ جو قرب، ہم نے کہا کہ نافلہ یہاں سے اٹھایا، عرفان کے علماء نے یہاں سے اٹھایا، تو سب سے زیادہ جو قربت حاصل ہوئی، پہلے تو مرحلہ یہ آیا کہ اذیت نہیں ہوئی. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اب واجبات میں داخل ہو جاؤ، یعنی محرمات سے بچو اور واجبات میں داخل ہو. اور اس کے بعد مرحلہ یہ آتا ہے کہ اور نافلے کے ذریعے سے ہماری قربت حاصل ہوتی رہتی ہے. میں ایک جملہ آپ کو کہوں، نافلہ تک وہی تو پہنچے گا جو پہلے فرائض کو انجام دے دے. نافلہ تک بھی وہی پہنچے گا جو فرائض تک پہنچ جاتا ہے. اب اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ ایک طرف سے احانت نہیں کر رہا ہے، دوسری طرف سے کیا کر رہا ہے؟ واجبات اور نوافل کو کیا کر رہا ہے؟ انجام دے رہا ہے، وہ مجھ سے قریب ہوتا ہے. اب عزیزو، جو آپ سے قریب ہو جائے آپ اس سے نفرت کرتے ہیں یا محبت؟ جو بھی آپ سے قریب ہو جائے آپ اس سے نفرت کرتے ہیں یا محبت؟ آپ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. آواز قدرت آتی ہے جو مجھ سے قریب ہو گیا میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں محبت کرنے لگوں تو اب میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. آپ سمجھ میں ہے یا روایت؟ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اب میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے. ارے عشق مجازی میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے. اس کے مجازی میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ اب دو لوگوں کی آنکھیں الگ الگ نہیں ہوتی، اب ایک ہی ہو جاتی ہیں. توجہ چلاؤں، ارے آواز قدرت آ رہی ہے. اب میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اور اب وہ میری آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے. اب میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ میری زبان سے بولنے لگتا ہے. اب میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے کان سے کیا ہے؟ سننے لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی سنتا ہے جو مجھے پسند، وہی بولتا ہے جو مجھے پسند، وہی دیکھتا ہے جو مجھے پسند. ایک صلوات دیجیے محمد وآل محمد پر. اور یہی تو کربلا والوں نے دکھایا کہ جو حسین کو پسند وہی تو ہمیں پسند. اگر حسین نے کہا کہ میں نماز سے محبت کرتا ہوں تو انہوں نے مطالبہ کیا عین جنگ میں کہ آقا وقت نماز ہے، ہم چاہتے ہیں آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ دیں. ایک صلوات دیجئے محمد وآل محمد. توجہ چہرہ مردان گرامی، یہ دیکھیں بہت ہی میں نے کہا کہ اختصار سے آپ کی خدمت میں انسان محرمیت سے ایک درجہ آگے بڑھتا، صرف رویت کی منزل میں نہیں ہوتا. اب اس کی آنکھ اپنی آنکھ نہیں ہے، عین اللہ ہے. اس کی زبان اپنی زبان نہیں ہے، لسان اللہ ہے. یہاں تک آپ نے میری بات سماعت کر لی. اب وہ دیکھتا ہے، عین اللہ ہے نا، وہ دیکھتا ہے. ہم لوگ بعض روایتوں کے تحلیل میں نہیں جاتے، تجزیے میں نہیں جاتے، اس کے اندر نہیں پہنچنا چاہتے ہیں. اب اگر معصوم ہم سے کہتے ہیں کہ تم جو اعمال کر رہے ہو اس سے ہم باخبر ہیں، کیونکہ ہم عین اللہ ہیں، مگر خدا بے خبر ہے؟ خدا تو بے خبر نہیں ہے. جو ولی خدا ہے وہ بھی بے خبر نہیں ہے. عین اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اب ایک بات آپ کو بتا دوں، بعض لوگ کیونکہ بہت سی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، دیکھتا ہے ولی خدا
لیکن جو حرمات ہیں، جو باؤنڈری اللہ نے بنا رکھی ہیں، وہاں نہیں کراس کرتا۔ اب ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ یہ میں نے جملے معترضہ کے عنوان سے، کہ کوئی آدمی کچھ اور نہ سمجھے۔ فرض کریں کہ خدا نے ایک باؤنڈری بنائی ہے، ایک حریم بنایا ہے نا؟ حریم کیا ہے؟ ظاہر میں بھی وہی ہے، باطن میں بھی وہی ہے۔ مثلا ظاہر میں ہم سے کیا کہا گیا ہے؟ کہا کسی کو برہنہ مت دیکھو۔ خوب ولی خدا دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے تو حریم کا لحاظ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کہ حریم کا لحاظ کرے گا، اس لیے کہ ظاہر میں جب عام مطالبہ آپ سے کیا جا رہا ہے، یہ حرمات الہی ہیں، وہاں سے نہیں جانا ہے اس کو آگے، لیکن جو دائرے ہیں اس دائرے میں وہ دیکھے گا۔ اسی لیے سامنے والا آتا ہے، دل میں کتمان کرتا ہے، چھپاتا ہے، نہیں کہتا ہے، وہ نہیں کہتا مگر معصوم کہتے ہیں ارے تم نے تو یہ سوال تم کو کرنا تھا، تم بھول کے گئے، مجھ سے تم نے بیان کیوں نہیں کیا؟ یعنی دل کی بات خبر رکھتے ہیں ہم۔ بہت سے ائمہ کیا صاحب میں ہے، ضرورت مند تھا بیچارہ، آیا کہ کچھ کہوں گا امام سے، شرمندہ ہوا، نہیں کہا، جانے لگا، امام نے اس کو نواز دیا ہے، عین اللہ ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو جو بھی ہم نے کہا کہ حتیٰ کہ جو نچلے درجے کے ولی ہیں وہ بھی، اب ممکن ہے کوئی آدمی کہے، اب میں ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ اسے میری بات سے، ایک معصوم کا درجہ ہے، جو میں نے بھی بات کہی تھی، ایک معصوم کا درجہ ہے اور ایک غیر معصوم کا درجہ ہے۔ اگر ایک انسان محرمات سے بچتا ہے اور فرائض اور نوافل کی پابندی کرتا ہے تو وہ اس درجے پر پہنچتا ہے کہ اس کی آنکھ اپنی نہیں ہے، خدا کی ہے، تو اس منزل پر ہے، وہ باخبر ہو جاتا ہے۔ اب جیسا درجہ ہوگا اس کے اعتبار سے اس کے رویت ہوگی، اس کا مشاہدہ ہوگا، وہ واقف ہوگا باتوں سے۔ بڑی اچھی تعبیر ہے۔ کوئی آدمی کہ اچھا فلاں عالم، فلاں مومن وہ باخبر ہو گیا، اور مثلا امام جعفر صادق بھی باخبر ہو گئے، تو ہم میں ان میں فرق کیا رہ گیا؟ ہو سکتا ہے نا ذہن میں یہ بات آئے۔ ایران میں ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں، محمد تقی آملی۔ آپ یہ سوچئے کہ سیر و سلوک اور عرفان کی منزل میں انہوں نے اتنا کام کیا کہ ایران میں جو بھی تھے جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ عرفان اور سیر و سلوک کی منزل میں، تو ان کے پاس گئے، سیرابی نہیں ہوئی، پوچھا اب کون؟ تو ان لوگوں نے کہا نجف میں ایک ہے، وہاں جاؤ، مرحوم قاضی، بہت بڑے آیت اللہ، متقی، پرہیزگار، عرفان کی اعلیٰ منزل پر گیا۔ یعنی آپ سوچیں کہ اس زمانے کے علماء نے کہا محمد تقی آملی سے کہ اب تم وہاں جاؤ، تمہیں سیراب وہی کر سکتے عرفان سے، ہمارا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ وہ کہتے کہ میں نے زاد راہ لیا، نجف کا رخ کیا، نجف میں گیا، ایک ہوٹل میں ٹھہرا کہ استاد کے یہاں صبح پہنچوں گا۔ توجہ کہہ رہا ہوں، ابھی استاد کے پاس پہنچے نہیں ہیں، کہتے سردی کا زمانہ تھا، سردی کا زمانہ تھا، میں نے کرسی پہ قرآن رکھا، اپنے پیر کو پھیلایا، اس کے اوپر لحاف ڈال دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ میں اکیلا ہوں کمرے میں، کوئی اور نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، میں اکیلا ہوں کمرے میں، کوئی اور نہیں ہو۔
کہنے لگے کہ میں سردی کا زمانہ تھا، لحاف پیر کو ایسی میں نے پھیلا دیا، لحاف اس پر ڈال دیا، کرسی کو قریب کیا، قرآن پڑھنے لگا۔ کہنے لگے تھوڑی دیر کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ کہیں یہ توہین قرآن تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ توہین قرآن کے دائرے میں تو نہیں آتا، یہ بے ادبی تو نہیں ہے قرآن کی کہ میں پیر کو پھیلائے ہوئے ہوں۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں شیطان تو ہر جگہ کام کرتے رہتا ہے، اس نے کہا کہ یہ کہاں بے ادبی ہے، لحاظ تم نے ڈال رکھا ہے، پیر سامنے نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہنے لگے ہاں میں نے بھی کہا کہ بھائی عرفاً یہ بے ادبی تو نہیں ہے، کیونکہ میرا پیر ٹھیک ہے پھیلا ہوا ہے لیکن لحاظ کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، توجہ سے رہا ہوں، بات چھوٹی ہے لیکن بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے تو ہمارے یہاں گھروں میں ایک مخصوص جگہ معین کی تھی، اس کا فلسفہ یہ تھا۔ بعد یہ حالات ایسے ہیں بیچارہ کیا کرے، کمرے کے مکان میں رہ رہا تو قرآن کہاں جا کے رکھے گا۔ یہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے نا کہ ہر گھر میں ایک مخصوص جگہ ہو عبادت کی، تاکہ قرآن بھی نہیں رکھا ہو، قرآن کی کتابیں بھی وہی رکھی ہو، کیونکہ یہ بھی کیا ہے توحید کے دائرے میں آتا ہے، یہ بھی بے ادبی کے دائرے میں آتا ہے۔ میرے ذہن میں آیا کہ یہ بے ادبی تو نہیں ہے، پھر میں نے کہا کہ لحاظ تو ہے، پیر چھپا ہوا ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے، اور قیام کو بے ادبی مانا جاتا ہے۔ ویسے ہی میں نے کہا رات صبح ہوئی، استاد یہاں پہنچے، استاد کے پاس جیسے ہی سلام کیا بیٹھا، کہا محمد تقی لحاظ کے ساتھ بھی پیر پھیلانا بے ادبی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قرب کی منزل میں جو آ جاتا ہے، دیکھیے کوئی اور نہیں تھا لیکن استاد باخبر ہو گیا، پہلے ہی دن درس، توجہ چاہ رہا ہوں، پہلے ہی دن درس مل گیا۔ کہا اے محمد تقی تم آئے ہو سیکھنے کے لیے، اگر تم قرب کی منزل میں آنا چاہتے ہو تو پھر بے خبر نہیں رہو گے، باخبر ہو جاؤ گے۔ تو عزیز اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ محمد تقی کے استاد مرحوم قاضی وہ بھی باخبر ہو گئے، اور معصوم بھی کیا ہو جاتا ہے، باخبر ہو جاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ علماء عرفان نے کہا کہ یہاں فرق ہے جیسے ایک کوزے میں رکھا ہوا پانی بھی پانی ہے، اور وہ بڑی شان سے کہتا ہے میں پانی ہوں، اور سمندر میں بھی جو پانی ہے وہ بھی پانی ہے، لیکن یہ کیسا پانی اور وہ کیسا پانی، توجہ چاہ رہا ہوں، کہاں اس کے پاس بھی ہے اور اس کے پاس بھی ہے، مگر یہ ایک کوزے والا ہے اور وہ ایک سمندر ہے۔ تو اگر ایک عام مومن اس درجے پر پہنچے تو وہ ایسے ہی ہے۔ اسی لیے یہ بات عرفان میں کہی گئی ہے، اسی لیے جو معصوم ہیں ان کا درجہ الگ ہے، جو غیر معصوم ہیں حتیٰ کہ ان کی اس باخبر ہونے میں دوام نہیں پایا جاتا۔ معصوم باخبر ہے، وہاں دوام ہے، اور یہاں کیا ہے، دوام نہیں ہے۔ اسی لیے بعض ان علماء اور بعض ان عارفوں کو جو باخبر بھی ہو جاتے تھے مگر بعض موقعوں پہ ان کو کہنا پڑا کہ میں اس وقت کچھ نہیں سمجھ پا رہا ہوں، کہا بس یہی تو فرق بتانا ہے، کوزہ اور ہوتا ہے سمندر اور ہوتا ہے۔ ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ اور بس عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہیں، باتیں تو یہاں پر اب جو دلچسپ باتیں شروع ہونے والی تھیں وہ یہیں سے شروع ہونے والی تھی، شروع ہوں گی۔ انہوں نے بھی ہوں گی کہہ کر ایک بات کو مکمل کر دیا۔ صلوات ہے محمد والے بس ہوگی کا مطلب آج نہیں ہوگی، آئندہ کے لیے۔ ایک اور صلوات بھیجیے۔
اسی لیے وہ جو آنے والا ہے وہ جب آئے گا تو اس کے سماج کی کیا عکاسی کی گئی ہے؟ یہی تو سماج کی عکاسی کی گئی کہ بندگی پوری دنیا پر چھا جائے گی، عبودیت پوری دنیا پر چھا جائے گی۔ مگر ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں ربوبیت سے دور رہیں۔ ہم وہاں تک پہنچیں گے؟ کربلا ہمیں انقلاب مہدی سے ملاتی ہے، مگر کیسے ملاتی ہے؟ کہا دیکھو وہ امام حسین نے بندگی کا مطالبہ کیا، عبادت کا مطالبہ کیا۔ کس کے لیے مطالبہ کیا؟ کہا اس لیے کہ ان کے اندر ذوق عبادت پایا جاتا تھا۔ ہماری طرح تو نہیں تھا کہ تھک جاتے رہے ہوں۔ کوئی آدمی ہوتا تو کہتا ہے امام حسین ارے ہم کو کل مقابلہ کرنا ہے، آپ کہہ رہے رات میں عبادت کرو، ہے یا نہیں؟ معصوم نے تب مطالبہ کیا جب ان کے اندر وہ شدت حب پایا عبادت کے سلسلے میں، تب مطالبہ کیا، اور اسی لیے انہوں نے رات بھر عبادتیں کی اور تھکے بھی نہیں۔ اور اس عبادت کا نتیجہ، میں یہ بات کہتا ہوں، شاید یہاں بھی اس سے پہلے جو عشرے پڑھے ہوں اس میں یہ بات کہی ہو کہ اصلاً عصر عاشور کو جو کارنامہ انجام دینا تھا اس کے لیے اتنی ہی حوصلے اور طاقت کی ضرورت تھی، اور وہ طاقت اور حوصلہ عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے عصر عاشور کو سمجھنا ہے تو شب عاشور کی عبادت کو سمجھو۔ یہ امام حسین شب عاشور اپنے اصحاب کو عبادت نہیں کرا رہے تھے بلکہ اصحاب کی بیٹری کو عبادت سے چارج کر رہے تھے۔ اب آج کے بچوں کو تو آج کی زبان میں ہی سمجھایا جا سکتا ہے، بھئی آپ موبائل چارج کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہ امام حسین اپنے اصحاب کو عبادت سے چارج کر رہے ہیں، اور جب چارج ہوئے تو دیکھو مسلم ابن اوسجہ اتنا بوڑھا کہ پلکیں گر چکی تھیں، خب جو اپنی پلکوں کو نہ سنبھال سکے وہ اتنا جوان نظر آئے۔ توجہ دے رہا ہوں، یہ دو منظر کربلا آپ کو دکھا رہا ہے۔ رات بھر اس نے عبادت کی، اس عبادت، ہم کہہ رہے ہیں رات بھر ہم جاگ جائیں تو جو جوان ہیں وہ بھی ڈھیر ہو جائیں گے صبح، کیونکہ ہم عبادت کی منزل میں ہے ہی نہیں۔ مسلم ابن اوسجہ رات میں عبادت کر رہا ہے کیونکہ یہ عکاسی ہے، اصل رات بھر انہوں نے عبادت کی، اور عبادت عام معنی میں کہہ رہا ہوں، صرف عبادت کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے، انہوں نے رات میں تیاری بھی کی ہے، انہوں نے رات میں تیاری بھی کی ہے۔ یہ ایک موضوع، ایک چیپٹر ہے، یعنی ایسی تیاری کی ہے کہ دشمن واقف نہیں ہو سکا کہ کب اصحاب حسین نے خیموں کے پیچھے خندق کھود دی، اصلا واقف نہیں ہوئے وہ، کیونکہ صبح جب وہ آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے تو ان کی پلاننگ یہ تھی کہ پش سے حملہ کریں گے۔ وہ جب پش سے آئے ہیں اس میں دو کام ہوئے ہیں، ایک تو خندق کھدی ملی، اور خندق کے اندر آگ کے شعلے تھے۔ سوچیے آپ نے، انہوں نے کام کیا نا، صرف نماز ہی نہیں پڑھی ہے، کیونکہ جو تم ولی کی حمایت میں کرو وہی تو اللہ کی عبادت ہے۔ یہ بھی تو اللہ کی عبادت ہے، بنا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے وہ مسلم ابن اوسجہ جو اتنا بوڑھا تھا مگر قرب کی منزل میں آ گیا نا، قرب فضائل نوافل کے ذریعے سے وہ قرب کی منزل میں آیا، ایسا قرب کی منزل میں آیا کہ جب صبح وہ میدان میں پہنچتا ہے تو عجیب جملے لکھے جاتے ہیں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ جبکہ ظاہری کیفیت بھی لکھی گئی، کہا ظاہری کیفیت یہ تھی کہ اپنی پلکوں پہ رومال باندھا تھا، پلکیں لٹکی ہوئی تھی، ان کو سمیٹ کر کے رومال باندھا تھا،
لیکن جب گھوڑے پہ سوار ہو کر کے چلے ہیں تو لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی 90 سال سے اوپر کا کوئی بوڑھا آ رہا ہے، بلکہ روایت میں ہے کہ دشمنوں کو یہ محسوس ہوا کہ کوئی 18 سال کا جوان ان پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ بڑے ماہر تیر انداز تھے وہ، مسلم ابن اوسجہ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ یہ کیفیت لکھی گئی ہے تو اس بندگی کو سمجھیں۔ ایک تو یہ کہ ولی کی اہانت نہ کریں، اذیت نہ کریں، اور دوسری یہ کہ ہم بندگی میں اتر جائیں، ہم اس منزل پر پہنچ جائیں گے۔ یہی اصحاب حسین ہمیں زمینہ فراہم کر رہے ہیں کہ اگر ہم ناصر امام بننا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے تم وہاں تک پہنچ سکتے ہو۔ کہ شب عاشور اور روز عاشور کو سمجھتے جاؤ، اپنی زندگی میں اتارتے جاؤ، تم بھی ناصر امام بنتے چلے جاؤ گے۔ اور بس بات یہیں پہ ختم ہو گئی۔ اسی لیے اصحاب حسین عین اللہ کی منزل پہ فائز ہوئے، لسان اللہ کی منزل پر فائز ہوئے، اذن اللہ کی منزل پر فائز ہوئے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے خبر دی۔ اصحاب حسین جب امام قریب پہنچتے تو بعض روایتوں میں یہ کہ امام نے خبر دی، بعض میں یہ کہ وہ خود کہتے ہیں آپ کا جج ہمارا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے جج ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آنکھ عین اللہ ہے، ملکوت کا مشاہدہ کر رہی ہے، یہاں تک وہ پہنچے۔ بس عزیزو، مگر وہ جذبہ صادق ہو۔ کہتے ہیں مسلم ابن اوسجہ جب گرے ہیں، زخمی ہو کر کے گرے ہیں، تو امام حسین کے ساتھ حبیب تھے۔ حبیب اور مسلم میں بڑی دوستی تھی۔ شب عاشور میں ان دونوں کا مزاح ملتا ہے، ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے۔ اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام مسلم نے جب سلام کیا مولا کو، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو حسین تو چلے ہی لیکن حبیب بھی ساتھ میں۔ جب حبیب صاحب میں پہنچے، کیفیت کیا ہے عزیزان گرامی؟ کیفیت یہ تھی کہ ایک بوڑھا انسان، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا انسان، زخموں سے چور انسان، جان نکل رہی ہے، آخری لمحات تھے، آخری لمحات تھے۔ عجیب بات ہے، حبیب کہتے ہیں مسلم تھوڑی دیر میں وہیں آ جاؤں گا جہاں تم ہو۔ لیکن شریعت کا ایک حکم ہے کہ جو جانے والا ہے اس کی ایک وصیت اگر ہو تو اس کو پوری کی جائے۔ تو اگر کوئی وصیت ہے تو وہ ہم کو بیان کر دو۔ اللہ اکبر، اگرچہ میں بھی تھوڑی دیر میں وہیں پہنچ جاؤں گا جہاں تم پہنچ رہے ہو، مگر صرف اتنی بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی وصیت ہے، کوئی سفارش ہے تو وہ مجھ سے بیان کر دو، شاید میں اسے پورا کر دوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اب زبان میں سکت نہ تھی کہ وہ بول سکتے، بس زخمی ہاتھ اٹھا، زخمی انگلیاں اٹھیں، خون رس رہا ہے، تڑپتی ہوئی لرزتی ہوئی انگلیاں اور ہاتھ اٹھا اور حبیب کی طرف گیا اور اس کے بعد حسین کی طرف گیا۔ یعنی آخری لمحے میں اشاروں سے یہ سمجھایا کہ بس یہی ایک وصیت ہے، جب تک زندہ رہنا، مولا سے غافل نہ رہنا، ایسا نہ ہو حبیب تم زندہ رہو اور مولا کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ حبیب نے کہا اے مسلم خوشاب حال، ارے طمانینت دل کے ساتھ، طمانینت نفس کے ساتھ جاؤ، جب تک میں زندہ ہوں مولا کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہی وجہ ہے حبیب نے مولا پہ جان نچھاور کر دی۔ مسلم کی سفارش کو سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ خدایا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما، جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما، جو بے مکان ہیں ان کو مکان عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس کا خاتمہ فرما،
پروردگار اس وبا سے تمام مومنین کو محفوظ فرما۔ پروردگار اب تک تو نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، آئندہ بھی محفوظ رکھ۔ بس یہ ہے کہ اگر زندگی دی ہے تو اسے بابرکت بنا دے، یہ زندگی دی ہے تو راہ حسین میں لگا دے۔ پروردگار ہمیں اور ہماری ذریت کو محمد اور آل محمد کا ناصر قرار دے، ہماری زندگی کو اہداف ائمہ میں خرچ کر پروردگار وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کو آمان